بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نویس بن سمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دجال کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اگر میری موجودگی میں اس کا اخراج ہوتا ہے تو میری جانب سے میں اس پر دلیل کے ساتھ غالب آ جاؤں گا، اور اگر اس کا اخراج میری عدم موجودگی میں ہوتا ہے تو ہر شخص اپنی جانب سے اس کے ساتھ مقابلہ کرے گا۔ ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ میرا خلیفہ ہوگا۔ بلا شبہ دجال گھنگرے بالوں والا ہوگا اور آنکھ اس کی پھولی ہوئی ہوگی۔ جس شخص سے اس کی ملاقات ہو جائے وہ اس پر سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ کر دم کرے۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ انسان اس کی فتنے سے بچ جائے گا۔ وہ شام اور عراق کے درمیانی راستوں پر نکلے گا۔ وہ دائیں بائیں فساد پھیلاتا ہوا آئے گا۔ اے اللہ کے بندوں، تم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ نویس رضی اللہ تعالی عنہ: ہم نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، وہ زمین پر کتنا عرصہ رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، 40 دن۔ ایک دن ایک سال کے برابر، اور ایک دن ایک مہینے کے برابر، اور ایک دن ایک جمعے کے برابر، بقایا دن تمہارے دنوں کے برابر ہی ہوں گے۔ پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا، وہ زمین پر کس قدر تیز رفتاری سے گھومے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بارش کی مانند جس کو پیچھے سے تیز ہوا دھکیل رہی ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کے پاس جائے گا، انہیں اپنی جانب دعوت دے گا۔ لوگ اس کی دعوت پر لبیک کہیں گے۔ اس کے بال گھنگرالے ہوں گے، اور وہ بادلوں کو برسانے کو کہے گا اور وہ برسنا شروع ہو جائیں گے، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگانا شروع کر دے گی۔ لوگوں کے چوپائے جب شام کو گھر واپس آئیں گے تو وہ پہلے سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ ان کی پستان دودھ سے بھری ہوئی ہوگی اور ان کے پہلو باہر نکلے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد دجال کچھ لوگوں کے پاس جائے گا اور انہیں دعوت دے گا۔ وہ اس کی بات ماننے پر انکار کر دیں گے۔ جب وہ وہاں سے چلا جائے گا تو وہ خشک سالی کا شکار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ مال و دولت جو ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد دجال بے آباد زمینوں کے پاس سے گزرے گا اور اسے حکم دے گا کہ وہ اپنے خزانے اگانے لگیں، چونکہ زمین میں چھپے ہوئے خزانے اس کے پیچھے چلنے لگیں گے، جیسے شہد کی مکھیاں اپنے امیر کے پیچھے رواں دواں رہتی ہیں۔ اس کے بعد وہ دجال ایک شخص کو بلائے گا جو بھرپور جوان ہوگا، تلوار مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ دونوں ٹکڑوں کے درمیان فاصلہ تیر مارنے کی جگہ سے نشانے تک کے برابر ہوگا۔ دجال پھر اسے ملائے گا اور یہ جوان اس کی طرف مسکراتا ہوا چلتا آئے گا۔ وہ دجال اسی حالت میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو مبعوث فرمائیں گے۔ وہ دمشق شہر کے مشرقی جانب سفید ممبر کے قریب اتریں گے۔ انہوں نے 2 چادریں اوڑھ رکھی ہوں گی اور فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوں گے۔ سر نیچے کرتے وقت ان کے سر پر سے پانی کے قطرے گریں گے، اور سر بلند کرتے ہوئے ان کے سر سے پانی کے قطرے ایک لڑی بن کر دکھائی دیں گے۔ یہ ناممکن ہوگا کہ کوئی شخص کافر عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی ہوا کو محسوس کر پائے۔ ان کی سانس کی ہوا اس طرح اس حد نظر تک ہو جائے گی کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے، یہاں تک کہ اسے ایک شہر کے دروازے پہ پائیں گے اور قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ ان لوگوں کے پاس جائیں گے جن کو اللہ نے دجال سے تحفظ میں رکھا ہوگا۔ وہ ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجات کے بلندی کے بارے میں بتائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ابھی اسی حالت میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی کریں گے کہ میں نے اس پہاڑ سے بندوں کو باہر نکال دیا ہے کہ کوئی شخص بھی ان کے ہاتھ سے بچ نہیں پائے گا، اس لیے آپ میرے بندوں کو طور کے پہاڑ پر محفوظ کر لیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو نکالے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے مستقد دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور وہ اونچی جگہوں سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ان کا پہلا دستہ ایک سمندر کے پاس، دریا کے پاس سے گزرتا ہے اور وہ اس کا سارا پانی پی جاتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا دستہ جب وہاں سے اس کا گزر ہوگا تو وہ یوں محسوس کرے گا کہ شاید یہاں پہ کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔
اسی طرح یہ لوگ اپنے تیروں کو آسمان کی طرف پھینکیں گے، ان کے تیروں کو اللہ تعالیٰ خون آلود کر کے واپس بھیج دیں گے، اور اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ان کی رفقا محصور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اسباب معیشت کی تنگی کی وجہ سے بیل کا سر ان کے نزدیک تمہارے آج کے 100 دینار سے زیادہ ہوگا۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے رفقا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ ایسے پرندے اتاریں گے جن کی گردنیں خرسانی نسل کے اونٹوں کی گردنوں کی مثل ہوں گی، اور اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو یاجون اور ماجون کی گردن میں ایک کیڑا پیدا ہوگا جو ان کی تمام تر نسل کو ختم کرے گا، اور پھر ان کو پرندے ان کی لاشوں کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ بعد میں ان پرندے ان کی لاشوں کو کہیں دور اٹھا کے پھینکیں گے، اور اللہ پاک سے اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ پرندے ان کی لاشوں کو کسی مقام پہ پھینکیں گے جہاں پہ اللہ چاہے گا۔ مسلمانوں کی کمانوں اور ان کے تیروں کی تراشوں کو 7 سال بطور ایندھن جلاتے رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسلادھار بارش فرمائے گا جو تمام گھروں پر برسے گی، خواہ وہ اینٹوں کے بنے ہوئے ہوں گے یا وہ اونی خیمے ہوں گے۔ اس بارش سے زمین دھل کر آئینے کی طرح شفاف ہو جائے گی۔ اس کے بعد زمین کو حکم دیا جائے گا کہ وہ اپنے پھل اگائے اور اپنی برکت نچھاور کرے۔ ان دنوں ایک جماعت کے لیے ایک انار کافی رہے گا، اور اس کے چھلکے کے سائے میں یہ آرام کر سکیں گے۔ دودھ کی برکت اتنی ہوگی کہ ایک اونٹنی دودھ دے گی اور ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا، ایک گائے دودھ دے گی تو ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا، ایک بکری دودھ دے گی تو مختصر خاندان کے لیے کافی ہوگا۔ وہ اس حالت میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عمدہ قسم کی ہوا بھیجے گا اور وہ ان کے بغلوں میں داخل ہو جائے گی اور تمام مومنوں اور مسلمانوں کو موت کے حوالے کر دے گی۔ پھر بدترین لوگ باقی بچ جائیں گے جو زمین پر گدھوں کی مانند نفسیاتی خواہشات کی تکمیل کریں گے، چونکہ ان پر قیامت آ جائے گی۔